العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات بھیجیں. ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں مرد و عورت کے ذریعے خلق کیا اور تمہارے اندر مختلف شعبے اور قبیلے، مختلف گروہ اور خاندان قرار دیے تاکہ تم پہچانے جاؤ. یقیناً اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، سب سے بڑا عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز سے خبردار ہے، ہر چیز سے واقف کار ہے. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو جس منزل پر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک اور حدیث نبوی جو اسلام کی اساس ہیں، بیس ہیں، بنیاد ہیں، یہ ہر ایک نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہر ایک سمجھا سکتا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہماری آپ کی لیاقت و نالج جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے. حدیث نبوی کو بھی سمجھنے کے لیے ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ارشاد سرور کائنات کا مطلب صحیح سمجھ لے. پھر اس کے علاوہ ایک بات آپ اور غور کیجئے کہ اسلام کسی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی سیٹنگ میں نہیں آیا ہے کہ لوگ جمع ہو کے بیٹھ گئے اور گھنٹہ بھر میں رسول اللہ نے اسلام ان تک پہنچا دیا. اسلام 23 برس پر پھیلا ہوا ہے. یہ سارے احکام جو آج آپ کو ملے ہیں، یہ ساری فقہ جو آپ کو ملی ہے، یہ سارا قرآن پاک جو آپ کے پاس ہے، یہ سارا حدیث نبوی کا ذخیرہ جو آپ کے پاس ہے، اس سب کے جمع ہونے میں 23 سال لگے. اس 23 برس میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں اور بہت سے احکام ایسے ہیں جو منسوخ ہو گئے. منسوخ ہو گئے کہ کیا مطلب؟ یعنی پہلے ایک حکم تھا، بعد میں وہ چینج کر دیا گیا، وہ کینسل کر دیا گیا، دوسرا حکم آ گیا. تو قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ ہے، یہ سب جانتے ہیں، کوئی اس میں جھگڑا نہیں. یعنی ناسخ وہ آیتیں جنہوں نے کچھ حکم کینسل کیے ہیں، اور منسوخ وہ آیتیں جو کینسل ہوئے ہیں حکم. یہ سمجھ لیجیے. اور حدیث نبوی میں بھی ایسا ہے کہ 23 برس میں جو حضور نے ارشادات فرمائے ہیں اس میں خدا نہ کردہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. یہ نہ سمجھ لیجیے گا، کنٹراڈکشن یا کوئی تضاد نہیں ہے.
لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے آدمی کو حکم دیے جاتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جنہوں نے وہ حکم بیان کیے انہوں نے کوئی برائی کی یا ان کی نیت خراب تھی، نہیں، ان کی نیت بھی خراب نہیں تھی، وہ بالکل ٹھیک لوگ تھے، لیکن مجبوریاں کیا ہوتی ہیں، میں آپ کو اس کی ایک ہلکی سی تصویر اور ایک جھلک دکھا دوں۔ مان لیجئے کہ جب رسول مبعوث ہوئے اس کے دوسرے یا تیسرے سال تک کوئی چیز جائز تھی، تو آدمی نے رسول اللہ سے آن کے پوچھا کہ یا حضور یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ نے فرما دیا جائز ہے۔ بعثت کے 10ویں سال وہ ناجائز ہو گئی مثلا۔ 12ویں سال ایک آدمی مدینے میں ملا حضور سے، انہوں نے پوچھا یا حضور ناجائز ہے کہ جائز ہے؟ آپ نے کہا ناجائز ہے۔ دونوں اپنی اپنی بستی میں گئے، دونوں نے ڈائریکٹ رسول سے سوال کیا ہے۔ ایک نے کہا میں نے خود رسول سے پوچھا، انہوں نے کہا جائز ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خود رسول سے پوچھا، انہوں نے کہا ناجائز ہے۔ تو ان دونوں کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں ان دونوں آدمیوں کو غلط نہیں کہہ سکتا، یہ کہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، مگر زمانے کا فرق ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک آدمی کو کچھ پرسنل پرابلم ہے، مثلا میں ڈائبٹک ہوں اور میں حاضر خدمت رسول ہوا، میں نے کہا حضور میں حلوہ کھاؤں؟ فرمایا نہیں، حلوہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ یہ میرے لیے پرٹیکولر حکم تھا، اس لیے کہ میں بیمار ہوں، اور بیمار آدمی اگر وہ چیز کھائے گا تو اس کو نقصان کرے گی، تو جو چیز آدمی کو نقصان کرے وہ کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ وہ آدمی جو بیٹھا سن رہا تھا وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ جب اپنی بستی میں گیا تو اس نے کہا خبردار کوئی حلوہ نہ کھائے، میرے سامنے رسول اللہ نے ایک آدمی کو حلوہ کھانے سے روکا ہے، اور ہمایا ہم نے تو اب وہ بھی اپنے خیال میں تو بات صحیح کہہ رہا ہے، لیکن وہ حکم جو ہے وہ حکم عام نہیں ہے کہ سب کے لیے ہو، وہ حکم خاص ہے کہ جس کو یہ مرض ہے کہ جس سے نقصان کرتا ہے حلوہ، وہ حلوہ نہ کھائے، اس کے لیے حرام ہے، باقی لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا شخص اسلام میں ہر دور میں رہنا چاہیے ہے جو پورے قرآن کی تفصیل جانتا ہو، پوری حدیث کی تشریح جانتا ہو، تاکہ اسلام میں ایک مرکز رہے، لامرکزیت نہ پیدا ہو جائے، ڈی سینٹرلائزیشن نہ ہو جائے، اور ایک اسلام رہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس جو عقیدہ امامت ہے اور امام معصوم کے ہم قائل ہیں، وہ اسی لیے قائم ہیں کہ امام کے وجود کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تشریح قرآن کرتا رہے گا، توضیح حدیث رسول بیان کرتا رہے گا، اور ہمارے پاس جو اسلام ہے اس کے اندر جو تصور امامت ہے وہ کسی کی مخالفت یا زبردستی یا زیادتی یا لڑائی جھگڑے کے معاملے میں نہیں، اس کو آپ کسی دوسری لائن میں نہ دیکھیے۔ ایک ایسا آدمی جس کے پاس علم قرآن ہو، ایک ایسا آدمی جس کے پاس علم حدیث ہو، ایک ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے گناہوں سے بچایا گیا ہو، ایک ایسا انسان جس کا ایمان حکومتیں خرید نہ سکتی ہوں، جس کے دین کو کوئی آدمی خطرے میں نہ ڈال سکتا ہو، وہ بیٹھ کے اسلام کی رہنمائی کرے، تو سوال یہ ہے کہ اس منزل سے سوائے امامت کے اور کون گزرا ہے؟ سوائے امامت کے اس منزل سے کون گزرا ہے؟ یہ محرم یہی تو بتاتا ہے کہ جب یزیدیت حسین کو خریدنے اٹھی تو خود بک گئی اور حسین کو نہ خرید سکی۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس ذریعے سے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں
اور ہمارے پاس اسلام فہمی کا، اسلام کو سمجھنے کا سورس جو ہیں وہ اہل بیت ہیں. وہ اس لیے ہم کہتے ہیں، دیکھیے بالکل سامنے کی بات ہے، ہمارے اوپر جس کا جو دل چاہے الزام لگا دے، جس کا جو دل چاہے کمنٹ کر دے، مشرک کہہ دے، کافر کہہ دے، بے دین کہہ دے، جو چاہے کہہ دے. تاریخ گواہ ہے کہ ہماری تاریخ مظلومانہ تاریخ رہی ہے، اور آج بھی ہم جارحیت پر، ظلم پر، زیادتی پر، کسی کو بڑھ کے کچھ کہہ دینے پر یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے پر بلیو نہیں کرتے. لیکن ایک بات ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو ہر آدمی ٹھنڈے دل سے اس مسئلے پر غور کرے کہ امام حسین رسول کے 50 برس کے اندر شہید ہوئے ہیں. شہادت عظمیٰ 50 برس کے اندر ہوئی ہے. رسول کی رحلت کو پورے 50 سال نہیں ہوئے تھے کہ امام عالی مقام شہید ہو گئے. 50 سال کمپلیٹ ہونے میں 2 مہینے باقی تھے کہ امام حسین شہید ہو گئے. یعنی ودن 50 ایئرس امام حسین شہید ہو گئے. امام حسین جب سوال بیعت اٹھا تو مدینے سے چلے اور یہ کہہ کے چلے کہ مجھے یزید کی بیعت نہیں کرنا. لیکن بہت سے لوگوں نے امام حسین کا اس وقت ساتھ نہیں دیا. پھر وہ مکے آئے اور مکے میں اتنا ٹھہرے رہے کہ حج سیزن شروع ہو گیا، اور حج سیزن شروع ہونے کے بعد اتنا ٹھہرے رہے مکے میں کہ وہ دن آ گیا جس دن لوگ حج کا احرام باندھتے ہیں، یعنی 8ویں ذی الحج. اور جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جتنے حاجی اس سال کے ہوتے ہیں وہ 8ویں ذی الحج کو مکے میں ضرور ہوتے ہیں، اس لیے کہ 8ویں ذی الحج کو مکے سے حج کا احرام باندھنا واجب ہے. اگر آپ حدود حرم میں نہیں ہیں تو آپ کا اس دن احرام نہیں بن سکتا ہے. 8ویں ذی الحج کو آپ نے یہ کہہ کے مکہ چھوڑا کہ میرے قاتل آ گئے ہیں یہاں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس زمین پر میرا خون گرے اور میرے خون سے اس زمین کا احترام ضائع ہو، لہذا میں جان بچانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں اس زمین کی عظمت بچانے کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں. موت سے مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے، میں اس حدود سے جو مکے کی حرم کے حدود ہیں ایک بالشت باہر نکل کے اگر قتل کر دیا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں ہے قتل ہونے کی، مگر اس کے اندر ایک بالش رہ کے اگر قتل ہو جاؤں تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے خون سے اس پاکیزہ زمین کا احترام جو ہے اس میں فرق ہے. لوگوں نے سنا اور خاموش رہے. اس کے بعد مکے سے لے کے کربلا تک کوئی جنگلی جنگل تھوڑی تھا. ارے بھائی منزلیں تو ہوں گی، گاؤں تو ہوں گے، چھوٹے چھوٹے قصبے صحیح کچھ تو ہوں گے جہاں قافلے ٹھہرتے ہوں گے. حسین اس سے گزرتے رہے، اپنا موقف سمجھاتے رہے. پھر کربلا کے میدان میں لاکھوں کا لشکر جمع ہوا جس کے سامنے حسین نے بار بار خطبے پڑھے اور اپنا موقف سمجھایا. غور سے میری بات سنتے رہیے گا. خطبے پڑھے اور اپنے مقصد کو واضح کیا. 10ویں محرم کو اسی مجمع میں امام عالی مقام شہید ہو گئے. 11ویں محرم کو ان کا قافلہ کوفے لے جایا گیا. کوفہ اس وقت عراق کا سب سے بڑا شہر تھا. یہ قافلہ کوفے کے اندر 3 دن رہا. بازار سجے گئے، دربار آراستہ ہوا، مجمع ہوئے، سب کو معلوم ہوا کہ حسین شہید ہو گئے، مگر کوفے میں کوئی ریولوشن نہیں ہوا. 3 دن کے بعد یہ قافلہ کوفے سے نکل کے شام گیا. روٹ تاریخوں کے اندر لکھا موجود ہے کہ کس روٹ سے یہ قافلہ شام گیا ہے. بہرحال کوفے سے لے کے شام تک بھی خالی جنگل نہیں تھے، شہر تھے، آبادیاں تھیں جن سے یہ قافلہ گزرا، اور ان بستی کے رہنے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ نواسہ رسول شہید ہو گئے ہیں اور ان کا اسیر قافلہ اور ان کا سر جا رہا ہے. شام جو کیپٹل تھا اس میں بازار سجے گئے، دربار آراستہ ہوا، شہر کی آئینہ بندی ہوئی،
آل رسول کا قافلہ اس میں سے گزارا گیا، دربار میں لے جایا گیا، سال بھر یہ لوگ قید رہے۔ اتنا بڑا روٹ تو وہ ہے جس سے یہ گزرے ہیں، اس کے علاوہ جن شہروں سے نہیں گزرے وہاں تک یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں تھا کہ اس کی اطلاع نہ پہنچی ہو۔ یعنی جن شہروں میں نہیں گئے تھے وہاں تک بھی اس واقعے کی اطلاع تو پہنچ گئی ہوگی نا، اس تو کامن سینس کی بات ہے، عقل تسلیم کرتی ہے۔ لیکن کوئی آواز نہیں اٹھی، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ظلم کو سنا اور راضی رہے، ظلم کو دیکھا اور راضی رہے، اہل بیت کو اسیر دیکھا اور چپ رہے، حسین کے سر کو کٹتے دیکھا اور چپ رہے، حسین کے سر کو نیزے پر دیکھا اور چپ رہے۔ اور یہ سب وہ تھے جو مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، رسول کے 50 برس کے اندر اندر تھے۔ یہ غور سے سنیے گا، رسول کے 50 برس کے اندر اندر تھے۔ تو اب بعد میں چونکہ 50 برس کے اندر اندر تھے، لہذا انہی میں سے اسلام پہنچانے میں ہم تک بہت سے راوی بھی تھے، بہت سے مولوی بھی تھے، بہت سے محدث بھی تھے، بہت سے مفسر بھی تھے، بہت سے عالم بھی تھے، بہت سے فتویٰ دینے والے بھی تھے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے دامن پر خون حسین کا داغ لگا ہوا ہے۔ جن کے دامن کے اوپر خون حسین کا داغ لگا ہوا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چھلنی نہیں ہے جس میں ہم چھان کے ان لوگوں کو الگ کر سکیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی نالج اور کوئی ایسا سورس نہیں ہے علم کا کہ ہم اس کے اندر کہیں یہ شامل تھا اس کو ہٹاؤ، یہ شامل تھا اس کو ہٹاؤ، یہ شامل تھا اس کو ہٹاؤ، یہ نہیں شامل تھا اس کو لے لو، یہ نہیں شامل تھا اس کو لے لو۔ اب ایک چھوٹی سی مثال جو میری بڑی پرانی مثال ہے مگر پھر بھی دہرا دوں کہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک طرف اعلان ہوا آج کہ حضرات باہر جو سبیل لگی ہے بہت عمدہ شربت بنا ہے، زعفران کا اور بالائی اور دودھ اور میوے سب پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور آپ حضرات بہت لاجواب شربت ہے، بمبئی میں نہ اس سے عمدہ کبھی بنا ہے نہ آئندہ کبھی بنے گا، لہذا آپ شربت پی کے جائیے گا، اور بہترین ہے نیاز کا شربت ہے، پی کے جائیے گا۔ لاجواب شربت بن گیا ہے اور بہت بنا ہے، 10,000 گلاس بنے ہیں شربت کے، 10,000۔ لہذا مسجد کے والے یہ تکلف میں نہ پیئیں کہ کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا، 10,000 گلاس بنا کے رکھ دیے گئے، یا جو صاحب نکلے ہیں وہ شربت پی کے جائیں۔ اب جو شربت کی تعریف کوثر صاحب نے کر دی تو لوگوں کو مجلس سننا دوبھر ہو رہی ہے کہ جلدی ختم ہو، ہمیں شربت ملے۔ کہ ابھی ہم نے مجلس شروع کی تھی کہ ایک صاحب جلدی سے آیا کہ مجھے ایک ضروری اعلان کرنا ہے، 1 منٹ کو آپ ہم کا کر دیجئے اعلان۔ ان کا حضرات ایک بہت ہی خاص اعلان کرنا ہے، ویری ساری، ہمیں ریلائبل سورسز سے معلوم ہوا ہے کہ کسی ہمارے دشمن نے ہمارے 10,000 گلاس شربت کے تیار ہیں، اس میں 1 گلاس میں پوٹیشیم سائنائڈ ڈال دیا ہے۔ پوٹیشیم سائنائڈ ایک بہت زبردست زہر ہوتا ہے جو زبان سے ٹچ ہوتے ہی آدمی مر جاتا ہے، اس میں دیر نہیں لگتی ہے، زحمت اعتذار نہیں ہے اس میں بالکل ہی، پہلا زبان سے ٹچ ہوا آدمی فوراً ہی ختم ہو گیا۔ 1 گلاس میں پوٹیشیم سائنائڈ ڈال دیا گیا ہے، لہذا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ امکان مرنے کا بہت کم ہے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ گلاس آپ کے حصے میں آ جائے؟ لیکن اگر کسی کے حصے میں آ جائے تو ہم پہلے سے اس سے معذرت کر لیں، اس لیے کہ بعد کو معذرت کا موقع ملے گا نہیں۔
اب جو مجلس ختم ہوئی تو سبیل سے 2 گز دور ہٹ کے ہر آدمی چل رہا ہے. ان کا حضرت نظر تو جگتے جائیے, بہترین شربت بنا ہے. ان کا شربت کیا بنا ہے؟ آپ نے پوٹیشیم سائنائڈ ملا کے رکھا ہے. اس کو اپنی جان دو بھر ہے جو پی لے, ہم تو نہیں چکھیں گے اس کو. کیا ضروری ہے کہ اسی گلاس میں ہو؟ تو ان کا کیا ضروری ہے کہ نہ ہو؟ کیا ضروری ہے کہ نہ ہو صاحب؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم نہیں پیئیں گے. ہم اپنے گھر کے اکلوتے ہیں, ہم نہیں پیئیں گے. ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں, ہم نہیں پیئیں گے. سمجھے آپ؟ جو ہے وہ چلا جا رہا ہے. کیوں چلے جا رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ 1000 گلاسوں میں سے ایک میں پوٹیشیم سائنائڈ ملا ہے, اس لیے آپ وہ شربت نہیں پیتے ہیں. اہل بیت کے علاوہ دوسرا اسلام ہمیں اس لیے قبول نہیں کہ خون حسین ملا ہے اس کے اندر. گرامی میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اسلام کو سمجھانے کے لیے اور اسلام کو بتانے کے لیے اور اسلام کا انٹرپریشن کرنے کے لیے ہر آدمی کو اجازت نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی جو سمجھ میں آئے وہ کہہ دے. کل چلتے چلتے میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی قرآن ہی کو غلط سمجھتے ہوئے اپنے غلط عمل کو صحیح سمجھ رہا تھا. وہ چوری کر کے چیریٹی کرتا تھا. روٹیاں چرا لی, پھل چرا لیے, غریبوں کو کھانا کھلا دیا, بیماروں کو پھل بانٹ دیے, اور اس کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی, یہ غلط فہمی تھی کہ میں اس طریقے سے نیکیاں جمع کر رہا ہوں. لیکن جب وہی آدمی امام تک پہنچ گیا اور معصوم نے اس کی رہبری کی تو سمجھ میں آیا کہ ہاں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو عزیزان گرامی, صدیوں سے یہ ہوتا آیا ہے. یہ بات دنیا والوں کے لیے نہیں ہوگی. آج جو ہو رہا ہے دنیا میں اور آج جو جنت کے مژدے مل رہے ہیں اور لوگوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ جا کے بم باندھ کے کود پڑو مجمع کے اندر جنت میں چلے جاؤ گے, اور اتنے آدمیوں کو مار لو جنت میں چلے جاؤ گے, اور بے گناہوں کو قتل کر دو جنت میں چلے جاؤ گے, اور اتنے آدمیوں کو ہوسٹیج بنا لو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ آج ہو سکتا ہے کہ آج دنیا والوں کے لیے نئی ہو سکتا ہے کہ یہ فکر یہ بہت سے لڑکوں کے لیے, بہت سے نوجوانوں کے لیے یا بہت سے مسلمانوں کے لیے ایک نئی بات ہو کہ صاحب یہ نیا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. ہم چونکہ اہل بیت کی محبت کے جرم میں, ایک جملہ سنیے گا, اہل بیت کی محبت کے جرم میں 1400 برس سے ٹیررزم کو جھیل رہے ہیں, لہذا اس کے ہم ایکسپرٹ ہیں اور ہمیں ہر چیز اچھی طرح معلوم ہے, اور ہمارے پاس اس کے بڑے وافر ثبوت موجود ہیں. ہم چہرے پہچانتے ہیں, ہم نام پہچانتے ہیں, ہم صورتیں پہچانتے ہیں, اس لیے کہ ہم مولا علی کے دامن سے لپٹے ہوئے تھے جب ہم نے خوارج کی صورتیں دیکھی ہیں. ہم نے وہ ماتھوں کے گھٹے بھی دیکھے ہیں, ہم نے وہ داڑھیاں بھی دیکھی ہیں, ہم نے وہ بار بار لفظ اسلام بھی سنا ہے, اور ہم نے بار بار لفظ جنت بھی سنا ہے, اور ہم نے بار بار تلاوت قرآن کی آواز بھی سنی ہے.
اور اس کے ساتھ دشمنی حیدر کرار کے جذبے بھی دیکھیں، اور ان لوگوں کو جو گردنوں میں قرآن لٹکائے رہتے تھے، بے گناہ عورتوں کو قتل کرتے بھی دیکھا، مظلوم بڈھوں کو ذبح کرتے بھی دیکھا، دیہاتوں میں آگ لگاتے بھی دیکھا، بستیوں کو جلاتے بھی دیکھا، کھیتیوں کو غریب کسانوں کی آگ لگاتے بھی دیکھا، اور سب کچھ اسلام کے کھاتے میں ڈال کے وہ جنت میں جا رہے تھے۔ اور ایک منزل وہ بھی آ گئی کہ وہ اتنے کھرے مسلمان ہو گئے، میں کیا عرض کروں آپ سے عزیزان گرامی۔ دیکھیے، جب دیکھیے میری مثالیں ایسی ہیں، میں آپ کے دماغ پر تھکن نہیں طاری ہونے دیتا، اسی لیے میں بڈھا ہو گیا ہوں، مگر میرے آڈینس میں جوان اب بھی زیادہ ہے، سمجھے آپ؟ جب بریانی پکتی ہے دیگ بڑی والی، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کے اندر ہیٹ کم پہنچے، تو گوشت اور چاول کچے رہ جاتے ہیں، تو جب کھایا جاتا ہے تو لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ یہ چاول میں ذرا سی کنی ہے، گوشت ٹھیک سے گلا نہیں ہے، نوچ رہے ہیں دانت سے، وہ جارے بڈھے جن کے دانت کمزور حسرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہیٹ بہت زیادہ پہنچ جاتی، تو اب جو دیکھ کھول کے دیکھی تو معلوم اندر سے سب کالی ہو رہی ہے، کیا ہوا؟ اتنی ہیٹ پہنچ گئی کہ سب جل گیا۔ تو یہ کل کے خوارج ہوں یا آج کے طالبان ہوں، اتنی ہیٹ پہنچ گئی مذہب کی، اور ایسے جلے کہ علی سے جلنے لگے۔ ایسے جلے کہ علی سے جلنے لگے، اور علی کے خلاف تلوار لے کے آ گئے۔ جنگ نہروان تاریخ میں پڑھیے، علی کے خلاف تلوار لے کے آ گئے، اور خوارج اسی لیے نام پڑا کہ ان سے اللہ نے انتقام لیا ہے جو ان کا یہ نام پڑا ہے۔ یہ اس لیے ان کو خوارج کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ علی اسلام سے خارج ہو گئے، علی کا تعلق اسلام سے نہیں رہا ہے، تو اتنے جل گئے تھے۔ بقول میر انیس ایک عجب شاعر گزر گئے، خدا کی قسم اردو زبان کے عجب عجب چیزیں کہہ گئے۔ بقول میر انیس کہتے ہیں کہ بدخواہ ہے خاندان رسالت پناہ تھے، بدخواہ ہے خاندان رسالت پناہ تھے، ایسے جلے ہوئے تھے کہ چہرے سیاہ تھے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ وہ لوگ تھے کہ مولا علی کے سامنے آئے اور آپ نے سمجھایا انہیں، لیکن وہ اپنی غلط آئیڈیالوجی پر اتنا جمے رہے کہ علی نے سمجھایا وہ سمجھ میں نہ آیا۔ اب اس کے آگے کوئی کیا سمجھائے؟ علی نے سمجھایا وہ سمجھ میں نہ آیا۔ تو جب ہر حجت تمام ہو گئی تو مولا نے حکم دیا کہ اب ان کو کاٹ کے ڈال دو۔
اس لیے کہ اب مرض قابل علاج نہیں ہے، اب یہ ناسور کاٹا ہی جائے تو بہتر ہے۔ تو لوگوں نے تلواریں اٹھائیں، ابھی تلواریں جھک گئیں، کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی ہوتا تو جواب نہیں دے سکتا تھا، وہ علی تھے جنہوں نے جواب دیا۔ عجب جملہ فرما دیا ہسٹوریکل، جب لوگوں نے کہا یا علی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کہا قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے، نیچے نہیں اترا ہے۔ علی نے صبح قیامت تک کے لیے فیصلہ سنا دیا کہ جب تک خالی حلق میں پھنسا رہتا ہے آدمی قرآن پڑھتا ہے، جب دل تک اتر جاتا ہے تو محبت اہل بیت بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، مذہب کا اور قرآن کا غلط انٹرپریشن اور دین اور شریعت کو غلط طریقے سے پیش کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں آج آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور وہ بڑا عبرت آموز واقعہ ہے، اور ایسا ہے کہ سن کے کلیجہ دہل جائے۔ ایک شخص گزرا ہے تاریخ میں جس کا نام تھا مسلم ابن عقبہ۔ بچے پھر یاد کر لیں، مسلم ابن عقبہ نام تھا ایک آدمی کا۔ یہ یزید کے لشکر کا سردار تھا۔ یزید 3 برس بادشاہ رہا، 3 برس اس نے حکومت کی۔ اس کو جو اللہ کی طرف سے مہلت ملی تھی وہ صرف 3 سال کی مہلت تھی۔ اس 3 برس میں اس نے 3 کام کیے۔ اپنی حکومت کے پہلے سال میں اس نے امام حسین کو شہید کیا۔ اپنی حکومت کے دوسرے سال میں اس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اور مدینے کو تاراج کیا، مدینے کو برباد کیا، مسجد النبی کی بے حرمتی کی، اور اپنی فوج کا استبل بنایا مسجد النبی کے اندر، جس میں 3 دن تک گھوڑے بندھے رہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب آپ سمجھ لیجئے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ 3 دن تک جس عمارت میں جانور بندھے رہیں گے ان میں کیا کیا بے ادبی ہوگی۔ یہ یزید کی حکومت کا دوسرا سال تھا۔ سن 61 ہجری شہادت حسین، سن 62 ہجری بربادی مدینہ، سن 63 ہجری یزید نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو پہاڑیاں تھیں، آج آپ کو اندازہ نہیں، آج بلڈنگیں بن گئی ہیں۔ اس زمانے میں مسجد الحرام کی عمارت نہیں تھی، 4 دیوالی تھی خالی، اور اندر خانہ کعبہ تھا اور پہاڑیاں تھیں چاروں طرف۔ اس والوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ ان پہاڑیوں پر منجنیق ہوتی تھی اس زمانے میں، ایک مشین ایک ٹائپ چیز ہوتی تھی جو ایسے ایسے پھینک کے گولا مارتے تھے۔ اس زمانے میں بم کے گولے جو ہوتے تھے وہ اس شان کے ہوتے تھے کہ پتھر کے اوپر روئی لپیٹتے تھے اور روئی کو تیل میں ڈبوتے تھے اور اس میں آگ لگاتے تھے اور اس کے بعد گھما کے وہ پتھر پھینکتے تھے۔ چونکہ ویٹ کی وجہ سے وہ دور تک جاتا تھا، پتھر ہوتا تھا، لہذا جہاں پر ٹکراتا تھا اس چیز کو توڑتا تھا، اور چونکہ اس میں آگ لگی ہوتی تھی لہذا وہ آگ لگانے کا بھی کام کرتا تھا۔ اس لیے کہ خالی روئی کا گولا پھینکیں گے تو وہ ہلکا ہوگا، وہ دور تک جائے گا نہیں،
خالی پتھر پھینکیں گے تو اس سے مار تو لگے گی مگر آگ نہیں لگے گی، لہذا یہ کام ہوتا تھا۔ تو مکہ معظمہ، حرم مبارک، خانہ کعبہ کے چاروں طرف وہ مشینیں جن کو منجنیق کہتے تھے عربی زبان میں لگا کے خانہ کعبہ پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور مسجد الحرام میں جو آدمی موجود تھے وہ قتل کیے گئے، اور کعبے پر مسلسل جو آگ برسائی گئی تو کعبے کا پردہ جل گیا، اور حضرت اسماعیل کے دمبے کے سینگ جو وہاں لگے تھے وہ جل گئے، اور تبرکات کعبہ جو تھے وہ ضائع ہو گئے، اور رکن یمانی جو ہے کعبے کا، جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو کعبے میں جا چکے ہیں اور حاجی حضرات ہیں ان کو خیال ہوگا کہ کعبے چونکہ چوکھٹی نما عمارت ہے نا، چوکور عمارت، بالکل چوکور نہیں ہے مگر چوکور نما، تو ایک رکن جو ہے وہ رکن یمانی ہے، اس کے بعد آگے بڑھیے تو وہ ہے جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کے بعد آگے بڑھیے تو رکن شامی ہے، اس کے بعد آگے بڑھیے تو رکن عراقی ہے، سمجھے آپ؟ یہ اس طریقے سے خانہ کعبہ کے 4 کارنر ہیں۔ رکن یمانی شہید ہوا، خانہ کعبہ کی دیوار منہدم ہوئی، کعبے کی چھت گری۔ یزید نے اپنے دور اقتدار میں یہ 3 کام کیے۔ پہلے سال حسین کو شہید کیا، دوسرے سال مدینے کو تاراج کیا، اور تیسرے سال خانہ کعبہ کو برباد کیا۔ یہ بات بچوں کی دلچسپی کے لیے کہتا چلوں یا بڑوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہتا چلوں کہ ذرا روٹ سمجھیے گا۔ جب ظلم کا سیلاب چلا تو پہلے حسین سے ٹکرایا، پھر مدینے سے ٹکرایا، پھر مکے سے ٹکرایا، یعنی حسین سے ہوتا ہوا محمد تک آیا، محمد سے ہوتا ہوا خدا تک گیا۔ توجہ کیجیے۔ اب یہ واقعات ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں ایسے بہت سے لوگ ہوں جو بعد میں کہیں کہ یہ ہمیں اتنی ڈیٹیل سے معاملہ معلوم نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض بچے نوجوان ابھی مجھ سے یہ کہیں بعد میں ٹیلی فون کر کے یا آ کے یوں یا سننے میں آئے کسی ذریعے سے کہ صاحب وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، آج پہلی دفعہ معلوم ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، نہ معلوم ہونے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو ان واقعات کو محبت یزید میں چھپایا، اور کچھ شہادت حسین کا واقعہ اتنا چمک گیا کہ بقیہ واقعے اس کے شیڈو میں آ گئے۔ فرمایا ہم نے، یہ غور کیجیے گا۔ اب سنیے، مسلم ابن عقبہ، جو میں نے آپ کو نام سنایا، مسلم ابن عقبہ اس لشکر کا سردار تھا جس لشکر نے کعبے پر آگ برسائی۔ جیسے اس لشکر کا سردار عمر سعد تھا جس نے امام حسین کو شہید کیا، ویسے ہی اس لشکر کا سردار مسلم ابن عقبہ تھا جس نے خانہ کعبہ کو شہید کیا اور آگ برسائی۔ جب کعبہ برباد ہو چکا اور کعبے کے چاروں طرف منظر یہ تھا کہ جیسے حاجی ہوتے ہیں، اس طرح کعبے کے چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد یزید کی فوج وہیں مکے میں پڑی تھی کہ مسلم ابن عقبہ بیمار ہوا۔ یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے، اس کو سن لیجئے۔ مسلم ابن عقبہ بیمار ہوا، حالت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ ایسی منزل آئی کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب وہ
نہیں بچے گا اور مر جائے گا۔ تو لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے وصیت وغیرہ کے لیے کہا، تو اس نے کچھ وصیتیں تو کی جو کچھ کی، لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں، اور میں جا رہا ہوں، اور مجھے جنت کی امید ایک ہی واقعے سے ہے، اور جب خدا مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا کر کے آیا، تو میں کہوں گا کہ میں نے تیرے خلیفہ کی اطاعت میں کعبہ گرایا ہے، لہذا اس کے صلے میں مجھے جنت چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، ملوکیت و سلطنت اس طرح برین واشنگ کرتی ہے، اور کٹھ ملا اس طرح انسان کا دماغ بدل کے یزیدی فوجیں تیار کرتے ہیں کہ کعبہ گرا کے اسی سے امید جنت رکھی جاتی ہے۔ کعبہ گرا کے اسی سے امید جنت لگائی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے اتنی دیر کی کہ قرآن مجید، حدیث نبوی، تعلیمات اسلامی کا انٹرپریشن جب جاہلوں، بے دینوں، ناسمجھوں اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا کہ جن کو اسلام کی پوری واقفیت نہیں ہے، تو اسلام کو یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ اور آج تک جو کچھ یزید نے کیا وہ بھی تاریخ کے سامنے ہے، جو کچھ ظالم و جابر شہنشاہوں نے کیا وہ بھی تاریخ کے سامنے ہے۔ اور آج اب جبکہ دنیا کافی حد تک جاگ چکی ہے اور تعلیم یافتہ ہو چکی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت مسلمہ ملوکیت و سلطنت سے اپنا دامن جھاڑ لے، اور یہ بات طے ہو جائے کہ بادشاہوں نے جو کیا، سلطانوں نے جو کیا، وہ سیاست تھی، مذہب نہیں تھا، اور انہوں نے اگر مذہب کا نام دیا تو یہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے دیا، اپنے اقتدار کے لیے دیا، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے دیا۔ خدا و رسول و آخرت کے واسطے مذہب کا نام نہیں استعمال ہوا۔ اس سے فائدہ آپ کو پہنچے گا، اور آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ جو حکومتیں ماضی میں گزر چکی اور اب خواب ہو چکی، ان سے نہ آپ کو آج کچھ مل رہا ہے نہ کل کچھ ملے گا، لیکن اگر آپ اس بدنامی کے دھبے کو ادھری اچھال دیں گے تو کم از کم آپ کو اپنے دامن کو دھونے کے لیے موقع فراہم ہو جائے گا۔ آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے، 10 برس پرانی بات ہے کہ 12 برس پرانی بات ہے، مجھے نہیں یاد، مگر میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا۔ وہ جو پرانی مجلسوں میں میری شریک ہوتے آئے ہیں ان کو یاد ہوگا، لیکن وہ بچے جو گزشتہ 7-8 برس سے مجلسیں سن رہے ہیں ان کو نہیں یاد ہوگا۔ وہ واقعہ میں یہ جانتے ہوئے کہ میں پڑھ چکا ہوں یہاں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح سے پہلے ایک بہت بڑا اسکالر گزرا ہے، سقراط، جس کو سیکریٹریز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اسکالر تھا، عالم تھا، بادشاہ سے کسی بات پر اس کا اختلاف ہوا، بادشاہ نے کہا کہ ایسا نہیں ایسا ہے، اس نے کہا غلط کہتے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ایسا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو کہو صحیح ہے، ورنہ میں تمہیں زہر کا پیالہ پلا دوں گا۔
سقراط نے کہا کہ زہر کا پیالہ پی لینا آسان ہے میرے لیے، مگر غلط کو صحیح کہنا آسان نہیں ہے. میں غلط کو صحیح نہیں کہوں گا. ہاں زہر کا پیالہ تو مجھے پلائے گا ظلمن، پی لو. بادشاہ نے پیالہ بھیجا زہر کا، تو کہا اس سے کہہ دینا کہ یا اس کو پیا یا اس پر دستخط کرے. اس نے کہا دستخط تو نہیں ہوں گے، غلط بات ہے. زہر کا پیالہ لاؤ. وہ جناب پی گیا تو مر گیا. ظاہر ہے کہ زہر تھا، پی گیا تو مر گیا. داد فریاد کون؟ بادشاہ نے بھجوایا تھا زہر. ختم ہو گئی بات. تاریخ میں لکھا رہ گیا. 2500 برس کے بعد 20ویں صدی میں یونان کے کورٹ میں ایک کیس دائر ہوا. یونان کے کورٹ میں ایک کیس دائر ہوا جس میں سقراط کے قاتل کے اوپر کیس دائر کیا گیا. باقاعدہ مقدمہ لڑا گیا. باقاعدہ ججز نے ہیئرنگ کی. باقاعدہ فیصلہ دیا جج نے کہ سقراط کے قاتل کو موت کی سزا دی جاتی ہے. پولیس نے رپورٹ لگائی کہ جس کو موت کی سزا دی گئی تھی اس کے مرے کو 2500 برس ہو چکے ہیں. فائنل رپورٹ لگ کے کیس داخل دفتر ہو گیا. جب ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ڈرامہ ہوا تو ان کا ڈرامہ نہیں ہوا. چونکہ اتنے بڑے اسکالر کو مارنے والا بھی یونانی تھا اور ہم بھی یونانی ہیں، لہذا ہمارے دامن پر یہ داغ تھا کہ اتنے بڑے عالم کو مار ڈالا. ہم نے کیس لڑ کے قاتل کو سزائے موت دے کے اپنے دامن سے داغ دھویا ہے کہ ہم وہ سے یونانی نہیں ہیں. ہم وہ سے یونانی نہیں ہیں جو ایک اسکالر کو مار ڈالیں. ہم وہ سے یونانی ہیں جو قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. آج میں یہی اپیل امت مسلمہ سے کرتا ہوں کہ اگر آپ کو دھبوں سے نجات پانا ہے تو آپ سارے ظالموں قاتلوں کو نفرت کا ووٹ پاس کر کے اپنے دامن کو صاف کیجئے کہ ہم وہ سے مسلمان نہیں ہیں. اور عزیزان گرامی، آج جو ہم محرم مناتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں اور روتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ چونکہ حسین کے قاتل بھی مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں، لہذا محرم منا کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم وہ سے مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے نواسے کو مار ڈالیں، بلکہ وہ سے مسلمان ہیں جو قاتل سے اظہار نفرت کرتے ہیں. یہ ہے منزل عزیزان. عزیزان گرامی، آج میں نے آپ کی خدمت میں جو واقعات پیش کیے، ایک اور طلب ہے یہ مسئلہ کہ اسلام کی ساری مصیبتوں کی جڑ اس کا غلط انٹرپریشن. ورنہ اسلام مذہب انسانیت ہے اور اسلام وہ دین ہے
جہاں اپنے تو اپنے ہیں، دشمنوں کو پانی پلایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ قاتل صحیح مگر انسان ہے۔ افسوس ہے کہ ملوکیت نے 6 مہینے کے بچے کو پیاسا قتل کر کے اور حسین کے لشکر پر 3 دن پانی بند کر کے اسلام کی تصویر کو بگاڑا ہے۔ ورنہ عزیزان گرامی، اسلام میں سب سے بڑی عبادت کا نام نماز ہے، سب کو معلوم ہے۔ عبادتوں کی فہرست میں سب سے پہلی نام جو ہے وہ نماز کا ہے، اور یہ بھی ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے آپ جب تک آپ وضو نہ کر لیں۔ نماز پڑھنے کے لیے پہلے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اگر تم صحرا میں جا رہے ہو اور تمہارے پاس وضو کا پانی ہے اور تمہاری سواری کا جانور پیاسا ہے، یا تم نے صحرا میں دیکھا کہ کوئی جانور پیاسا ہے، تو اس جانور کو پانی پلا دو۔ اب وضو کے لیے پانی نہیں بچا، کوئی بات نہیں ہے، تیمم کرو خاک پر اور اللہ کی نماز پڑھو۔ اللہ وہ نماز قبول کرے گا تم سے جو تم نے خاک پر تیمم کر کے پڑھی ہے، اور ثواب دے گا کہ تم نے ایک جانور کی زندگی بچائی۔ وہ مذہب جو جانور کو پیاسا نہ دیکھ سکے۔ آپ سوچئے، کیا وہ لوگ مسلمان تھے جنہوں نے حسین پر بہتا دریا بند کیا؟ ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان بے کسوں پر، ہم قربان ہو جائیں ان مظلوموں کے، جو چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے زمین پر گر کے تڑپتے تھے۔ اور یقین مانیے کہ اگر چھوٹے بچے حسین کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید یہ راز بھی نہ کھلتا کہ حسین پیاسے تھے۔ علی اکبر نہ کہتے کہ میں پیاسا ہوں، عباس نہ کہتے کہ میں پیاسا ہوں، حبیب و زہیر کی زبان کو ہرگز نہ آتا کہ مولا پیاس لگی ہے۔ شہزادی زینب و ام کلثوم کجا جناب فضہ نہ کہتی کہ میں پیاسی ہوں۔ وہ تو کہیے چھوٹے بچوں کی زبانی یہ پیغام آ گیا جو ہاتھوں میں سوکھے ساغر لیے ہوئے التاش التاش التاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عزیزان گرامی، آج گلی گلی سبیلیں لگی ہیں، آج جگہ جگہ حسین کے نام پر پیاسوں کو پانی پلانے کا انتظام ہے۔ یہ سبیلیں یاد دلاتی ہیں ان 3 دن کے پیاسوں کو جو دنیا سے پیاسے چلے گئے اور جنہوں نے ایک بوند پانی نہ پایا۔ محرم کی 6ٹھی رات آ گئی، اب اصحاب حسین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، خاندان والوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ آج کی رات اون محمد کے مذاہب بھی پڑھے جاتے ہیں جو اپنے ماموں پسر کو قربان کر کے چلے گئے، شہادت کے خاندان سے وابستہ تھے، دادا بھی شہید، نانا بھی شہید۔ جعفر ان کے دادا تھے، حیدر کرار ان کے نانا تھے، تو جعفر و حیدر کے ورثہدار اون محمد بقول میر انیس جعفر کی ایک علی کی شبیہ تھا، جعفر کی ایک علی کی شبیہ تھا، چھوٹا تو کچھ بڑے سے زیادہ وجیح تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان شہزادوں نے کیوں کر اجازت لی، مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے بہن کی کمائی کو کس دل سے کربلا میں بھیجا، لیکن ہاں مجھے یہ معلوم ہے کہ ماں نے
بچوں کے گزر جانے پر کسی دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ اللہ، کربلا میں محمد کے گھرانے پر ایسی خزاں آئی کہ صبح سے لے کے ظہر تک کربلا کے میدان میں دوست کام آتے رہے۔ حالانکہ عزیزان گرامی، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب کربلا کا میدان سچ کے تیار ہوا تو شاید یہ بات آپ نے پڑھی ہو تاریخ میں، اور جن کی نظر میں تاریخ ہے وہ اس سے واقف ہے۔ ابھی لڑائی کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ حسین نے سب سے پہلے علی اکبر کو دیکھا تو کہا تقدم ولدی، بیٹا آگے بڑھ، لیکن اصحاب باوفا نے گردن پر شمشیر ہے، مولا ہمارے سامنے جائے گا شہزادہ۔ اسی لیے زیارت میں علی اکبر کو اول شہید کہا۔ علی اکبر انہی معنوں میں اول شہید ہیں جن معنوں میں اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، منزل ذبح تک آ گئے اس لیے ذبیح ہیں، اذن شہادت سب سے پہلے علی اکبر کو ملا اس لیے اول شہید۔ لیکن اب جو ترتیب شہادت قائم ہوئی تو دوست جاتے رہے اور سر کو کٹاتے رہے، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں سورج ڈھلا، اور جب سورج ڈھلا تو نماز ظہر قائم ہوئی۔ ادھر امام نے نماز شروع کی، سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین سینہ تان کے آگے کھڑے ہو گئے۔ کبھی تیر آتا تھا سعید روکتے تھے، کبھی تیر آتا تھا زہیر روکتے تھے۔ روایت بتاتی ہے جب نماز تمام ہوئی تو سعید کے سینے میں 17 تیر اتر گئے تھے۔ ایک دفعہ حسین کو دیکھا، کہا مولا راضی ہوئے؟ کہا ہاں راضی ہو گیا۔ زمین پہ گرے، روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ حسین بیٹھ گئے، ایک ایک تیر ہاتھ سے نکالا۔ میں کہوں گا سعید سینے سے تیر نکل رہے ہیں کہ دل سے ارمان نکل رہے ہیں؟ حسین تیر نکال رہے ہیں۔ یہ امتحان ظہر تھا کہ سعید کے سینے سے تیر نکالے، وہ امتحان عصر تھا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی، علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے لائے، اون محمد کے جنازے لائے، فاطمہ کی کھیتی